رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بہت بڑے مجمع کو خطاب کیا۔ اس مہینے کی آمد اور اس کی خوشخبری اور اس کے فضائل پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جامع خطبہ ارشاد فرمایا، اسی کو ہم بالترتیب پڑھتے ہیں۔ پہلی بات تو اس میں یہ یاد رکھ لیں، حدیث پاک کے جو پہلے الفاظ ہیں وہ ہے قال خطبنا رسول اللہ۔ سلمان فارسی فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، ہم سے خطاب فرمایا۔ خطاب کا لفظ عرب میں اس وقت بولا جاتا ہے جب بہت بڑا مجمع ہو، کثیر تعداد میں لوگ موجود ہوں، چند لوگوں سے جو بات چیت کی جائے اس کو خطاب نہیں کہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا تو بہت بڑا مجمع تھا، بہت تعداد میں لوگ موجود تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، لوگوں ایک ایسا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے جو بہت ہی عظیم ہے، برکت والا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل، وہ رات لیلۃ القدر۔ ماہ رمضان المبارک کی آخری طاق 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27ویں کی شب یا 29ویں کی شب۔ یہ جو 5 راتیں ہیں ان 5 میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہے۔ جس انسان کو وہ نصیب ہو جائے اس شخص پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو زندہ کرے، اس میں عبادت کرے، ذکر فکر کرتا رہے تو فرشتے لکھ دیتے ہیں اس نے ایک رات نہیں 1000 سال سے بھی زیادہ عبادت کی۔ 2 راتیں ہماری گزر چکی ہیں، 21ویں بھی گزر چکی، 23ویں بھی گزر چکی، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ 3 راتیں اب بھی موجود ہیں۔ خدا جانے ان میں سے کون سی رات شب قدر ہے۔ ہمیں آج بھی موقع ہے، ہمیں غنیمت جان کر ان راتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس پر 2 جملے میں اور کہہ دیتا ہوں چونکہ موقع موجود ہے۔ یہ رات ایسی ہے تنزل الملائکۃ والروح، اللہ فرماتا ہے اس رات میں اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، بالخصوص جبریل امین، روح الامین بھی خصوصی طور پہ نازل ہوتے ہیں۔ عام فرشتوں کا آنا الگ ہوتا ہے، خاصوں کا آنا الگ ہوتا ہے۔ خاص فرشتوں کا نزول یہ اس بات کی علامت، یہ رات خاص رات ہے، عام راتوں میں نہیں۔ جب وہ فرشتے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، خود نہیں آتے، اللہ کی اجازت سے آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے رب خود بھیجتا ہے۔ من کل امر سلام، وہ ہر سلامتی والا کام اور آرڈر لے کر آتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی لے کر آتے ہیں، خیر ہی خیر لے کر آتے ہیں، بھلائی کے انبار لے کر آتے ہیں، اس امت پہ نچھاور کرتے ہیں۔ شارحین اور مفسرین نے اس آیات بینات کی جو تشریحات لکھی ہیں اور تفاسیر لکھی ہیں ان میں یہاں تک لکھا ہے جو خوش نصیب لیلۃ القدر کی رات میں عبادت میں مگن ہوتے ہیں، کوئی نوافل میں، کوئی ذکر میں، کوئی فکر میں، کوئی تلاوت کلام میں، کوئی سجدے اور کوئی قیام میں، جو لوگ اس میں مصروف ہوتے ہیں، جب وہ فرشتے آتے ہیں تو کچھ خوش نصیبوں کو وہ گلے سے لگا کے معانقہ کرتے ہیں، کچھ خوش بخت ایسے ہوتے ہیں جن کو فرشتے ہاتھ ملا کر مصافحہ کرتے ہیں، جن کو فرشتے اللہ کی رحمت کے فرشتے گلے سے لگاتے ہیں یا ہاتھ میں سے مصافحہ کرتے ہیں،
اس آدمی کی مقدر کا ستارہ کہیں عروج پہ جا پہنچتا۔ بعض اوقات اس کی کیفیات بھی محسوس ہوتی ہیں۔ کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ وہ ایسی ہوتی ہے، بعض اوقات آدمی عبادت میں ہے تو اس کی عبادت میں لذت ہو جاتی ہے، یا اس کی عبادت میں ذوق بڑھ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آدمی سجدے میں جائے تو اس کو رونا آ جائے، ممکن ہے قیام میں کھڑا ہو تلاوت کر رہا ہو تو اس تلاوت میں اتنی چاشنی محسوس کرے اور اتنی لذت محسوس کرے ساری زندگی وہ محسوس ہی نہ ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے رحمت کے فرشتے سلام کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے آدمی اس عالم میں کھڑا ہوتا ہے، ذکر ہے، فکر ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے۔ جب ایسی حالت ہوتی ہے تو پھر اس کی کیفیت بدلتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی عبادت میں ہوتا ہے، اس کے جسم کے رونگٹے بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم پہ جنون سا پیدا ہو جاتا ہے، مستی کی حالت کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی دعا مانگتے مانگتے رو پڑتا ہے۔ اکثر تو ایسا ہوتا ہے چونکہ ہمارے دل بڑے سخت ہوتے ہیں، ہم دعا کریں رونے کی کوشش بھی کریں تو رونا آتا ہی نہیں ہے، کیف بنانے کی کوشش کریں تو کیف بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن لیلۃ القدر کی گھڑیاں نصیب ہو جائیں، فرشتوں کا معانقہ مصافحہ نصیب ہو جائے، وہ لمحات نصیب ہو جائیں، پھر آدمی جب دعا کرتا ہے تو پھر کیف بھی بدل جاتا ہے، رنگ بھی بدل جاتا ہے، انسان کا اندر بھی بدل جاتا ہے، ظاہر بھی بدل جاتا ہے۔ پھر جو دعا کرتا ہے پھر رد نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ادھر سے رب کی رحمت کی برسات ہو، ادھر سے گناہ گار کی صدا ہو، تو پر رب یہ نہیں دیکھتا صدا گناہ گار کیا ہے، رب یہ دیکھتا ہے برس تو میری رحمت ہی رہی۔ اس لیے یہ لیلۃ القدر کی راتوں میں سورج غروب ہونے سے لے کر صبح و صادق تک، اذان فجر تک، یہ سارا وقت عام روٹین میں ہر رات اللہ کی رحمت صدا بلند کرتی ہے آسمان دنیا پر۔ وہ رات کے آخری پہر ہے کوئی گناہ گار گناہ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجبور رزق مانگنے والا، ہے کوئی بے اولاد اولاد صالح مانگنے والا، او ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی مشکلوں میں گھرا ہوا، آئے مجھ سے سوال کرے میں رب دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہر روز ہوتی ہے صدا، پر رات کے آخری پہر میں لیلۃ القدر ایسی رات ہوتی ہے جب سورج غروب ہوتا ہے، رات شروع ہوتی ہے تو یہ صدائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہذا ان کو ضائع نہیں کرنا، کوشش کر کے 3 راتیں باقی طاق ہیں، ان میں کوشش کر کے اپنی بساط طاقت مطابق ذکر فکر کر لینا چاہیے، ان کو زندہ رکھنا چاہیے، نہ جانے کسی کے مقدر میں آ جائے۔ اگلی بات سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریدۃ وقیامہ تطوعا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے روزے رب نے فرض کیے ہیں، رات کا قیام رب نے اضافی عبادت رکھا ہے۔ روزہ فرض ہے، رمضان المبارک کی جو عبادات ہیں یہ اشارہ ہے نماز تراویح کی طرف، قیام اللیل کی طرف۔ فرمایا وہ فرض نہیں ہے، کر لو گے تو بہت ہی ثواب ہوگا، اگر نہیں کرو گے تو گناہ گار نہیں ہوگے۔ کیوں؟ اس لیے ایک آدمی مزدور ہو، سارا دن مزدوری کرے، روزہ بھی رکھے، تو اس کو شام کو کیا حالت ہو جاتی ہے؟ اگر تراویح فرض کر دی جاتی تو سارا دن روزہ اور مزدوری اور مجبوری، شام کو نہ ڈھال پریشان آدمی جب فرض ادا کرتا، فرض بھی 20 رکعت ہوتا، 17 رکعت نماز عشاء ہوتی تو 37 رکعت پڑھتے پڑھتے اس کا کیا حال ہوتا؟ شریعت نے ہماری جان کا بھی خیال کیا، ہمارے دین نے ہماری صحت کا بھی خیال کیا ہے۔ فرمایا روزہ فرض ہے، رات کی تراویح تمہارے لیے سنت اور نفل کے درجے میں رکھی ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان مبارک میں جو آدمی اضافی کام کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، نفلی عبادات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر اجر عطا کرتا ہے۔ یعنی ہے نفل کو نفل سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا، غافل نہیں ہو جانا، سست نہیں ہو جانا، بلکہ کوشش کرنی ہے، کیونکہ اس کا درجہ بھی تو دیکھیں، ثواب بھی تو دیکھیں۔ بظاہر انسان نفل پڑھ رہا ہوتا ہے، فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں اس نے فرض پڑھے۔ 20 رکعت تراویح پڑھنے والا خوش نصیب، وہ 20 نفل نہیں پڑھ رہا ہوتا، اجر میں ثواب میں وہ فرض پڑھ رہا ہوتا۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیہا سواہ،
سرکار نے فرمایا جو شخص رمضان مبارک میں فرائض ادا کرتا ہے ایک فرض 70 کے برابر۔ اس لیے فرض نمازیں بھی ادا کریں، فرض روزہ بھی ادا کریں۔ اگر کسی کی نمازیں رہتی ہیں کوشش کر کے ان کی قضا بھی رمضان میں کر لینی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اب ایک فرض کا درجہ 70 کے برابر، لہذا قضا کرنے والے لوگ کثرت سے اپنی نمازیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ کر لیں، درجے بڑھ جائیں گے۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا، لغویات سے بچنا، شہوات سے بچنا، فضول باتوں سے بچنا، سارے معاملات سے بچ کے اپنا روزہ بچانا چھوٹا سا کام نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ مشقت میں آدمی پڑا ہوتا ہے، لیکن یہ صبر ہے۔ جب انسان صبر کر جاتا ہے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، جو آدمی صبر کر جاتا ہے اللہ اس کے بدلے میں جنت کا حقدار کر دیتا ہے۔ روزہ رکھ کر صبر کرنے والا آدمی جنتی کہلاتا ہے۔ روزہ کے لیے جو لوگ صبح سحری کے ٹائم اٹھا رہے ہو تو وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں روزے دارو، اللہ رسول کے پیارو، جنت کے حقدارو، اٹھو روزے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ یہ صدا کوئی من گھڑت صدا نہیں ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث کا جملہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو آدمی روزہ رکھتا ہے صبر کرتا ہے اسی صبر روزہ کے جزا جنت ہے، جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، تو لہذا یہ صدا بھی درست ہے۔ آگے فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ مہینہ ہمدردی کا ہے، غم خواری کا ہے۔ 11 مہینوں میں بھی ہمیں حکم ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اپنے قریبیوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرو، احساس کرو، ایک دوسرے کے ساتھ غم بانٹو۔ لیکن رمضان مبارک میں خصوصی پیکج اللہ کی طرف سے آئے، اللہ فرماتا ہے یہ مواسات کا ہے، ہمدردی کا ہے، غم خواری کا مہینہ ہے۔ وہ اپنے دائیں بائیں بڑے غور سے دیکھو، کوئی دکھی تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، اس کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، اس کی پریشانی کو کم کرو، اس کا جا کے غم بانٹو۔ کسی کے ساتھ اگر تمہارے پاس مالی طاقت ہے تو مالی طور پہ غم بانٹو، اگر یہ نہیں ہے تو اخلاقی طور پہ غم بانٹو، کسی کے ساتھ گپ شپ لگا لو، کسی کے ساتھ معاملات ڈسکس کر لو، کسی کے ساتھ اپنے اخلاق سے کر لو، کسی کے ساتھ ویسے ہی زبانی کلامی حمایت کر لو، کوئی کسی انداز میں کرتا ہے، کوئی علم سے کسی کی حمایت کر سکتا ہے، ہمدردی کر سکتا ہے، اس کو 4 لفظ علم کے سکھا کے، اصول سکھا کے، کوئی فروع سکھا کے، کوئی مسائل سکھا کر اس کی حمایت کر کے، قرآن حدیث سکھا کر، مسائل سکھا کر اس کی حمایت کرو، اس کے ساتھ ہمدردی کرو۔ ایک آدمی ساری زندگی بے علم پڑھ رہا ہے اور چل رہا ہے، اس کے ساتھ علم سکھا کر ہمدردی کر کے اس کو دین اور شریعت پہ چلا کر اپنا حصہ ڈال لو۔ جو جس شعبے کا آدمی ہے اسی شعبے میں ہمدردی کا اظہار کرے۔ تاجر برادری کو بالخصوص رمضان المبارک میں وہ ظلم اور ستم کی چھرا جو اس نے تیز کر رکھا ہے اور ڈبل کی کمائی میں ہے، 4 گنا کی کمائی میں ہے، 10 گنا کی کمائی میں ہے، ان لوگوں کو غیرت کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی غریب اچھے طریقے سے روزہ افطار کر سکے، کوشش کرنی چاہیے کہ سودا صرف جو ہے سستا کرنا چاہیے، ساز و سامان سستا کرنا چاہیے تاکہ کوئی غریب اچھے طریقے سے ساری افطاری کر سکے۔ لیکن ہمارے تاجر برادری نے ایکا کر لیا، رمضان کمانا ہے، عید کے بعد عمرے پہ جانا ہے۔ یہ کون سا عمرہ ہے؟ یہ کون سا حج ہے؟ یہ کون سا طواف ہے؟ یہ کون سی عبادات ہیں؟ لوگوں کا خون نوچ کے اور لوگوں پہ ظلم کر کے، ناجائز منافع کر کے ہم عمرے پہ چلے جائیں؟ کیا رب کو پتہ نہیں ہے یہ کون سے پیسے سے عمرے پہ آیا؟ لہذا تاجر برادری کو خیال کرنا چاہیے، نفع کمانا منع نہیں ہے، ظلم کرنا منع۔ میں نے 2 دوستوں کو یہ مثال سنائی ہے، میں آپ کو پھر شیئر کر دیتا ہوں۔ کڑیاں والا ایک فروٹوں کی دکان پہ میں گیا فروٹ لینے کے لیے، تو ایک جوان آ گیا، گاڑی اس نے روکی، اس نے آ کے پوچھا سٹرابری کتنے کی ہے؟ وہ کہتے 400 روپے کلو ہے۔ اس نے کہا یار گجرات تو 250 روپے مل رہی ہے، یہ رمضان کے پہلے دنوں کی بات ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ کرایہ بھی تو پڑ جاتا ہے نا ہمیں، ہم شہر سے دور بیٹھے۔ اس نے کہا ایک چھابڑے کے پیچھے کتنی کرایہ پڑ گیا؟ 50 روپیہ پڑ گیا، اس کو تقسیم کریں تو 1 روپیہ چلو کلو پیچھے آ جائے گا، آپ 2 روپے لگا زیادہ۔
لیکن یہ تو نہیں ہے وہاں 250 روپے ہے یہاں 400 روپے ہے، او نہیں جی کوئی ایسا نہیں ہے، پھر فلاں فلاں۔ اس نے خوبصورت شاپر 2 کلو کا نکالا، سٹرابری کا سامنے رکھا، پھر میں دیکھ فریش سٹرابری ابھی میں لے کے 250 میں آ رہا ہوں۔ کیا خیال ہے اس دکاندار نے نفع نہیں کیا ہوگا؟ اس نے تو منڈی سے لے کر اس نے بھی نفع کیا ہے، 250 میں اس کو بھی نفع ہو رہا ہے، اور اس کو چاہیے تھا کہ 10 روپے اور لگا لے، بس اتنی اس نے 400 لگایا، ڈبل نہیں، ڈبل سے بھی زیادہ کمانے کے چکر میں۔ کیا خیال ہے غریب نے کیا روزہ افطار کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، یہ بغیرتی اور ظلم کا مہینہ نہیں ہے، جبر کا مہینہ نہیں ہے، لوٹنے کا مہینہ نہیں ہے، لوگوں کے منہ کا لقمہ چھیننے کا مہینہ نہیں ہے۔ غریب کو تو افطاری کرانے کا حکم ہے، ہم نے غریب کا لقمہ ہی چھین لیا ہے۔ بالخصوص پاکستانی قوم کا بہت برا حال ہے، رمضان المبارک میں ہم لوگ ہمدردی نہیں کرتے، ہم ظلم کر رہے ہیں۔ لہذا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، تاجر برادری کو بالخصوص اپنے معاملات کو اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق طے کرنے چاہیے، اس میں برکت ہوگی، اس میں خیر ہوگی، کامیابی ہوگی۔ اگر ایسا نہیں کریں گے سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ اس پیسے سے، اس کمائے ہوئے پیسے سے نہ حج قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ کیا خیال ہے قوم کو لوٹ کے ہم زکوٰۃ دیتے پھرے، لوگوں کو ناجائز نفع لے کر ہم لوگوں کو فطرانے دیتے پھرے، روزہ افطار کراتے پھرے؟ یہ کون سی غیرت ہے؟ یہ کون سا اصول ہے؟ رب کو ایسے صدقے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ایسے افطار کی ضرورت ہے۔ رب کو اگر ضرورت ہے تو اپنے بندوں سے ہمدردی کی ضرورت ہے، بندوں سے پیار کی ضرورت ہے، لہذا پیار کرنا چاہیے۔ اگلا جملہ میں حدیث کا پڑھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر یزاد فی رزق المؤمن فیہ، مومن کا رزق ماہ مقدس میں بڑھ جاتا۔ مومن کی شرط لگائی ہے، کام بھی مومنوں والے ہوں گے تو برکت ہوگی، ورنہ جن لوگوں نے چھرے تیز کیے ہوئے ہیں پوری پھر بھی نہیں پڑتی، ذلیل و خوار ہے، بے برکتی ہی بے برکتی ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود پوری نہیں پڑتی۔ کیوں؟ اس لیے ہم نے شریعت کو فالو نہیں کیا۔ جس رب نے شریعت کا پیغام ہمیں دیا، یہ نعمت دیا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ بدقسمت میری نہیں مانتا تو میں نے اس کو کیا دیا۔ لہذا رزق تھوڑا ہو بابرکت ہو، عزت کا رزق اس میں کمال ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ آگے فرمایا من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے، پہلی بات تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، روزہ افطار کرانے والے کو گناہوں کی معافی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ وعتق رقبتہ من النار، اور اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دی جاتی ہے، یعنی جہنمیوں کو لسٹ سے اس کا نام نکال دیا جاتا ہے، کیوں؟ اس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا ہے۔ تیسری نعمت کیا ہے؟ فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ۔ سرکار نے فرمایا روزے دار کے برابر اللہ اس روزہ افطار کرانے والے کو بھی اجر عطا کرتا۔ روزے دار کے روزے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ہم لوگوں کے کھجور لے کر روزہ افطار نہیں کرتے، سارا دن بھوکے پیاسے ہم مرے، لوگوں کے کھجور سے روزہ افطار کر لے ہمارا روزہ۔ اللہ کے نبی نے دعویٰ کیا ہے، فرمایا روزے دار کے روزے کے ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی، اس کو بھی اللہ پورا عطا کر دیتا ہے، اور روزہ افطار کرانے والے کو بھی اجر پورا عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ یہ باتیں ہم سوچتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاتھ بھی تنگ ہیں، خزانے بھی تنگ ہیں، ہم دیتے ہیں تو 100 بار سوچتے ہیں۔ رب دیتا ہے وہ سوچتا نہیں ہے، جب دیتا ہے تو وہ بے بہا دیتا ہے۔ رب کہتا ہے میں اس کو بھی برابر دے دیتا ہوں، اس کو بھی برابر دے دیتا ہوں۔ اب دیکھو 3 روزہ افطار کرنے کی 3 خوبیاں ہیں، گناہوں کی معافی، جہنم سے آزادی، روزے دار کے روزے کے برابر اجر بھی پا گئے۔ قالوا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم۔ تو غریب بھی تو صحابہ تھے نا، وہ بیٹھے تھے، ایک صحابہ بولے یا رسول اللہ ہم میں سے ہر آدمی تو روزہ افطار ہی نہیں کرا سکتا، تو اتنی بڑی خوشخبری کیسے پائے گا؟ گناہوں کی معافی کیسے ہوگی، جہنم سے آزادی کیسے ہوگی، اتنا بڑا اجر کیسے پائیں گے؟ ہمارے لیے تو بڑی پریشانی ہے، غریب بھی تو ہیں۔ کملی والے نے دریا رحمت بہا دیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھ لو، یؤتی اللہ ھذا الثواب
من فطر صائما علی تمرۃ او علی شربۃ ماء او مذقۃ لبن، سرکار نے فرمایا غریبوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غریب اگر ایک کھجور سے روزہ افطار کرا سکتا ہے تو رب اس کی ایک کھجور بھی قبول کر لے۔ اگر غریب پانی کا گھونٹ پلا کے روزہ افطار کرا سکتا ہے تو اللہ پانی کا گھونٹ ہی پسند کر لیتا ہے۔ اگر کوئی دودھ کا ایک گھونٹ کا جملہ سرکار نے فرمایا، ایک گھونٹ اگر کسی کو دودھ دے دو اور وہ تیرے دیے ہوئے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کر لے تو اللہ تجھے پورے روزے کا ثواب عطا کر دے۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اس نے فرمایا نہ غریب کو پریشان ہونا چاہیے نہ امیر کو پریشان، امیر اپنی طاقت مطابق افطار کرائے، غریب محروم نہ رہے، غریب بھی اپنی طاقت مطابق افطار کراتا ہے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ وہ مہینہ جس کے پہلے 10 دن رحمت ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت ہیں، تیسرے 10 دن جہنم سے نجات کے۔ پہلے 10 دن جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کے حالات ایسے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے اتنا کرم ہوتا ہے، اتنا کرم ہوتا ہے، رحمت برس برس کے 10 دن میں آدمی موم ہو جاتا ہے۔ جب اگلے 10 دن ہوتے ہیں تو انسان پھر معافیاں مانگنا شروع کر دیتا ہے، مغفرت ہو جاتی ہے۔ جب آخری 10 دن شروع ہوتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو آرڈر کر دیتا ہے، اس کی معافی بھی دیکھو، اس کی معافی بھی دیکھو، اس کا ذکر دیکھو، اس کے روزے دیکھو، اس کا نام بھی جہنمی کو لسٹ سے نکال دو، اس کا بھی نکال دو، اس کا بھی نکال دو۔ آخری ہفتے میں، آخری 10 دنوں میں یہ نجات کے پروانے جاری ہو جاتے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے سارے روزے رکھے، جنہوں نے پورے ماہ مقدس کا احترام کیا ہے، اہتمام کے ساتھ کیا ہے۔ آج فرشتے ان کا نام جہنمیوں کی لسٹ سے نکال رہے ہوں گے۔ آج آخری عشرہ شروع ہے، اس میں کتنے لوگ ہوں گے جن کا نام جنتیوں کی لسٹ میں لکھا جائے گا۔ لہذا اگر کوئی محروم ہے تو میں اس کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، محروم نہیں رہنا۔ کل بھی رب وہی تھا، آج بھی رب وہی ہے۔ اگر کوئی آدمی 23 دن غافل رہا ہے، اس نے قدر نہیں کی، تو اب بھی موقع ہے، رب کے دربار پہ آ جاؤ، معافی مانگو، رب تو رب معافی دینے کے لیے تیار بیٹھا۔ لہذا آج بھی ہمیں موقع ہے، ہمیں پھر بھی بقیہ روزے بھی رکھ لینے چاہیے، توبہ بھی کر لینی چاہیے، اگلوں کو قضا کرنے کی نیت صادق کر لینی چاہیے، رب پھر بھی ہمیں جہنم سے آزاد کرا سکتا ہے۔ اگلا جملہ دیکھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، سرکار نے فرمایا جو آدمی اپنے ملازم پہ تخفیف کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، کام میں کمی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مالک کو بخش دیتا ہے اور اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ بڑا کمال جملہ ہے حدیث کا۔ وہ اپنے ملازم کے ساتھ شفقت کرنی ہے۔ مالک بھی روزے دار ہے، ملازم بھی روزے دار ہے، کہ وہ انسان نہیں ہے؟ مالک پنکھے پہ بیٹھا ہے، اس کا روزہ بڑی مشکل سے گزر رہا ہے، تو مزدور ملازم بیچارہ سارا دن دھوپ پہ کھڑا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تو اس کے حالت کیا؟ اگر ہمارے معاشرے میں مزدور طبقہ بہت کم روزے رکھتا، کہتا سارا دن بابا دیہاڑی لگا ہے، روزہ کیسے رکھو؟ اگر آج مالک رسول اللہ کی حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دے، تخفیف کر دے، 8 گھنٹے والا ملازم 6 گھنٹے کام کرے، ہو بھائی روزہ رکھ لے، گرمی کے ٹائم نہیں، صبح شروع کر لیا کرو، آہستہ آہستہ لگے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو مستری ایک دن میں 600 اینٹ لگاتا ہے، 4 لگا لے گا، مزدور بھی سوکھا، مستری بھی سوکھا۔ اگر ہماری تھوڑی سی تخفیف سے ان کا روزہ بچ گیا، یاد رکھ لو اللہ کے نبی نے فرمایا مالک اللہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، جہنم سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ کتنا فرق پڑ جائے گا؟ 10,000 مزدوری کا فرق پڑ جائے گا۔ جس آدمی نے 1 کروڑ کی کوٹھی بنوانی ہے، 1 کروڑ روپیہ لگانا ہے، اس میں اگر 10,000 روپیہ مزدور کے کھاتے میں پڑ گیا، مزدور نے روزے رکھ لے، کیا خیال ہے تیری کوٹھی میں برکت نہیں ہو جائے گی؟ اگر ہم نے اہتمام نہ کیا، وہ کوٹھی وبال جان تو نظر آتی ہے، روزانہ جھگڑے، روزانہ فساد، اس گھر میں سکون نام کی چیز نہیں ہوتی۔ سکون اس گھر میں ہے جس میں شریعت کا لحاظ رکھ کے اس مکان کو تیار کیا۔ رمضان المبارک میں اپنے مزدور، اپنے خادم اور اپنے ملازم کے ساتھ تخفیف کرنی ہے، رب بڑا راضی ہوتا ہے۔ اگلا جملہ سن لیں، سرکار نے فرمایا وَاسْتَقْسِرُوا فِيهِ
من اربع خصال، روزے داروں کو یا عام لوگوں کو رمضان مبارک میں 4 کام کرنے چاہیے خصوصیت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ۔ وہ کون سے ہیں؟ سرکار نے فرمایا 2 کام ایسے جن سے رب راضی ہوتا ہے، 2 کام ایسے ہیں جن کے بغیر بندے کا گزارا ہی نہیں۔ 2 کام رب کی رضا کے ہیں، 2 کام بندے کی زندگی کا حصہ ہے، مجبوری ہے، اس سے انسان بغیر اس کے رہ نہیں سکتا۔ فرمایا اللہ کے جو کاموں سے راضی ہوتا ہے، پہلی بات ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کی کثرت سے ذکر کرنا، رب راضی ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا مصطفیٰ کا دیا ہوا وظیفہ ہے۔ ہم پیروں فقیروں مولویوں سے وظیفے لیتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کا وظیفہ پڑھ کے دیکھو بہار کیسے آتی ہے، جلوے کیسے ہوتے ہیں، کرم کیسے ہوتے ہیں۔ کثرت سے کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا ماہ رمضان المبارک میں، یہ مصطفیٰ کا دیا ہوا وظیفہ ہے۔ رب راضی ہوتا ہے، او بھائی رب راضی ہو گیا تو جگ راضی ہو گیا، اگر یہ نہ کیا تو پھر رب کی رضا بہت مشکل ہوگی۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ فرمایا وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، رب کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے توبہ کرو، یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ یہ 2 کام اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھیں، استغفار اور توبہ کثرت سے کریں، رب راضی ہو جاتا ہے۔ 2 کام وہ ہیں جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، اور رب سے جنت کا سوال کیا کرو۔ دوسرا وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ کیا ان کے بغیر ہمارا گزارا ہے؟ جنت طلب کرنی ہے، جہنم سے پناہ مانگنی ہے، یہ دوسرا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفے کریں گے تو یہ کملی والے کے دیے ہوئے وظیفے ہیں، یاد رکھ لو۔ خدا مصطفیٰ کے طریقے پہ چلیں گے، رب ضرور جنت بھی عطا کرے گا، جہنم سے پناہ عطا کرے گا۔ آخری جملہ ہے اس حدیث کا، میرے نبی نے فرمایا من سقا صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو آدمی روزے دار کو سیراب کرتا ہے، مشروب پلاتا ہے، میٹھے پانی پلاتا ہے، ٹھنڈے پانی پلاتا ہے، وہ سارے دن کے پیاسے آدمی کو جب شام کے وقت مشروب پینے کو ملتا ہے تو دل بہار بہار ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں فرحت پیدا ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یاد رکھ لو، دنیا میں روزے دار کو پانی پلانا تمہارا کام ہے، قیامت کے دن جب سخت ترین گرمی ہوگی میرے حوض کوثر سے جام پلانا خدا کا کام۔ وہ جام کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو وہ جام میرے حوض کوثر کا مل گیا، 50,000 سال کا جو ایک دن ہوگا گرمی کا، وہ 50,000 سال کا دن گزر جائے گا، تمہیں ایک پیالہ پانی پینے سے پیاس کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کتنا یار، کتنا آسان نسخہ۔ روزے دار کو مشروب پلانے سے قیامت کے دن مشروب خدا کی بارگاہ سے محمد عربی کے حوض کوثر سے ملے گا۔ کتنا مہنگا ہے۔ کوئی آدمی 100 روپیہ اگر روح افزا پہ خرچ کر کے کسی غریب کے گھر میں بھیج دے، اگر وہ روزہ ہمارے دیے ہوئے روح افزا سے افطار کریں گے تو کیا خیال ہے حوض کوثر کے پانی کے حقدار نہیں ہو جائیں گے؟ کسی مولوی کی بات میں نے ایک بھی نہیں کی، میں نے جتنا پڑھا ہے رسول اللہ کی حدیث پڑھی، ایک ایک جملہ کملی والے کا ہے۔ اور ہمارے لیے تو یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ رب کی رحمت ہی رحمت ہے، بخشش ہی بخشش ہے، کرم ہی کرم ہے۔ آؤ رب کا کرم کمائیں، جو غافل رہے وہ تیاری کر لے، جنہوں نے کیا ہے وہ استقامت اختیار کر لے، ثابت قدمی اختیار کر لے۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں اس حدیث کے مطابق ہم ان کو دور کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔